بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سو میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جو تم نہیں دیکھ رہے. قسم یہ اٹھا رہا ہوں کہ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن میرے عزت والے پیغمبر کے منہ سے نکلی ہوئی ہے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں. قلیلا ما تؤمنون، تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم تھوڑا بہت مانتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی پیشین گوئیاں کرنے والے کاہن کی بات بھی نہیں. قلیلا ما تذکرون، یاد دلاتا رہتا ہے قرآن تمہیں یہ حقائق، لیکن تم بہت تھوڑا یاد رکھتے ہو. تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے یہ اتارا ہوا قرآن ہے. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ تمہیں سنانے والا میرا قرآن اپنی طرف سے کچھ باتیں ٹھوک دیتا درمیان میں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے پوری قوت سے پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ ڈالتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر کوئی تم میں سے ایک بھی ایسا نہ ہو سکتا جو مجھے اسے سزا دیتے ہوئے روکنے والا ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن یاد رکھنے کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو رب کی ناراضگیوں سے بچ کر رہنے والے ہوں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، تم میں سے کچھ ان حقائق کو جھٹلانے والے ہیں. ہوتے رہے مجھے کیا ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
اور یہ ان کی جھٹلانے یہی کافروں کے لیے حسرت کا سما ہوگا۔ وَإِنَّهُ تحقیق یہ بسم ربک العظیم، جی میرا پیغمبر انہیں کرنے دیجیے جو کرتے ہیں، آپ اپنے رب کے بڑے نام کی پاکیزگیوں کی دہائی دیتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تذکرہ چل رہا ہے پچھلی صورتوں سے، اور ان صورتوں میں بھی آخری صورتیں ہیں تو قیامت کی یاد دہانی خوب کرائی جا رہی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے اور قیامت آئے گی، اور اس میں ایک ایک سانس اور ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ آخری صورتوں میں یاد دہانی خوب کرائی جاتی ہے۔ بات ختم ہونے کو آ رہی ہے تو اتنا یاد رکھو، یہ ساری کھیل ختم ہو جانی ہے، اور ایک دن میرے سامنے تم نے پیش ہو جانا ہے، اور تمہیں حساب دینا ہوگا اس زندگی کا جو دنیا میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ کچھ ضرورتیں تنبیہات جو ضروری ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ تنبیہ یہ چلتی رہی کہ تمہارے ارد گرد جو بہت قریبی لوگ ہیں اس دنیا کی زندگی میں، تمہاری بیویاں، تمہارا بال بچہ، ان کی ضرورتوں کے لیے جو تم سب پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہو، یہ سب اس دنیا میں تمہاری کمزوریاں بن جاتی ہیں جنہیں تم طاقت سمجھتے ہو۔ وہ کمزوریاں یوں بن جاتی ہیں کہ تمہارا نفس امارہ جو اندر تمہارا دشمن ہے، یہ دنیا جو کہ آزمائش ہے، اندر ایک نفس بھی بنایا گیا، وہ ان چیزوں کی محبت کے حوالے سے تمہیں سیدھی راہ پہ چلنے سے روکتا رہتا ہے۔ پھر تم ادھر ادھر دھکے کھاتے رہتے ہو، کبھی کسی کی غلامی، کبھی کسی کی غلامی، کبھی کوئی بدماشی، کبھی کوئی جھوٹ، کبھی کوئی بددیانتی، کبھی لوٹ کھسوٹ، کبھی رشوت خوری، یہ سب نفس تمہیں ادھر لگا دیتا ہے۔ ان نفس کی ان بدماشیوں سے جو بچنے کا نسخہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے تو وہ یہ کہ اللہ آسمانوں سے جو وحی نازل کرتے رہتے ہیں اپنے پیغمبروں پہ، اپنے کتابوں کی شکل میں، ان کتابوں کو سنتے رہیں اور سناتے رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور سمجھاتے رہیں۔ اگر یہ سنا سنایا ٹھیک طریق سے، جیسے سننے کا حق ہے، کوئی سننے کے لیے تو پیغمبر کی محفل میں اس لیے آتے تھے کہ انہیں مولوی سکھا کے بھیجتے تھے، جاؤ بچوں کو کل کٹ کٹ کے گل ایسی لے جو اسی پروپیگنڈا کر سکیے پیغمبر کے خلاف۔ تحویل قبلہ کا بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا۔ شادی جو منہ بولے بیٹے سے ہوتی ہے، اس کا بہت پروپیگنڈا کیا گیا۔ کچھ لوگ تو اس لیے آتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی آتے تھے جو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب اس قرآن کے سنانے کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشم، یہ درد سے بھرنا آئے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں شکایت نہیں۔ جب دل کو ضرب لگتی ہے نا
دل کے اندر بنے بت جب ٹوٹتے ہیں تو پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ دل کے درد مند ہونے کی نشانی ہوتی ہے. سبحان اللہ. قرآن دل پہ اترے نازل ہو تو پھر آنکھیں روتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں. جب آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برسنے ہیں. جی ان رحمتوں کی برسات سے میری ساری غلطیاں دھوئی جاتی ہیں، دل میرا پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور یہ پاک و صاف دل جب ہو جائے تو پھر نفس کو اپنی بدماشیاں جاری رکھنا مشکل ہو جاتی ہے. پھر اس کی چتراہٹ نہیں چل سکتی، پھر وہ دب جاتا ہے. کدھر دار لگاتے یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی غلطی نہیں ہو پاتی. پھر قرآن کی جب روشنی، قرآن کا نور بصیرت جب دل کو روشن کر دے تو پھر صراط مستقیم صاف واضح ہو جاتا ہے. پھر قبروں کی پوجا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر غیر اللہ کی پکاروں کا تو سوال ہی نہیں رہ جاتا. پھر مردوں کو سنانے کا تو زندگی میں کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا. پھر تو زندگی سراسر اس سیدھے رستے پہ چل پڑتی ہے جو سیدھا رب کی رضاؤں کی طرف جاتا ہے، اس کے مقام رضا جنت کی طرف جاتا ہے. حضرت عیسیٰ قرآن مجید میں جب قوم کو سمجھاتے وہ جیسے نہ سننے والے بے دھیانی سے سنتے ہیں، اور سنے بھی تو تب کوئی پرواہ کو نہیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. کچھ اس طرح کے لوگ تھے. حضرت عیسیٰ لگے رہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا. یہ عیسیٰ کا مقولہ ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ اپنی قوم کو کہتے رہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم. لوگو رب میرا بھی اللہ اور تمہارا بھی اللہ، بس اور کوئی نہیں. جب رب وہ ہے ہم سب کا، پالن ہار وہ ہے ہم سب کا، حاجت روا اور مشکل پیشاب وہ ہے، تو پھر سجدے بھی اسی کے، پھر صدقے بھی اسی کے نام کے، پھر نظر و منت نیاز بھی اسی کی، اور دور و نزدیک سے پھر سب کی سننے والا وہی ایک اکیلا اللہ، اور کسی کو یہ طاقت نہیں. سبحان پیغمبر تو بتاتے رہتے ہیں، حدیثہ بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ دھیان سے نہیں سنتے پھر وہ آپس میں گروپ بازیاں بنا لیتے ہیں، بعض ابھی لیبل سے بھی دنیا کماتے رہتے ہیں. بس یہ دنیا کے بھوکے ہوتے ہیں اور دنیا کے کتے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے کتوں کو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی، اسی طرح ان کو بھی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی. یاکلون کما تاکل الانعام. جب قرآن کی روشنی نہ ہو، حلال و حرام کی قرآن کے ذریعے تمیز نہ ہو، تو پھر یہ انسانی ڈھانچے کھاتے پیتے اس طرح ہے جیسے جانور کھاتے پیتے، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں. سبحان اللہ. وہ ہے جو ماننے والے دھیان سے سنتے ہیں، ان کے دل میں ایک اللہ کی عبادت کا قرار ہو جاتا ہے، ان کے دل میں ایک اللہ کے سجدوں کا شوق مضبوط ہو جاتا ہے، ان کے دل میں ایک اللہ کی پکار کی خواہشات جمع ہو جاتی ہیں اور تکلیف دیتی ہے.
پھر انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، نہ نفس شکست دے سکتا ہے، نہ شیطان شکست دے سکتا ہے۔ شیطان تو قرآن کی آواز سے بھاگتا ہے، جہاں قرآن کی آواز ہو نا شیطان وہاں رک نہیں سکتا، بھاگتا ہے وہاں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نفس بھی جب قرآن کی روشنی اندر پھیلے تو نفس بھی پھر کمزور ہو جاتا ہے، دل پھر تگڑا ہو جاتا ہے، اتنا تگڑا کہ سچی عبادت کی قبولیت اور رب کی رضا کے حصول کے لیے جان دے دینا بھی کوئی مشکل نہیں رہ جاتا اگر دل کا تگڑا ہو۔ اگر یہ حوصلہ نہ ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں نہیں تو سن دے نا، تیرا کے اندر قرآن کوئی نہیں بڑھا۔ جب یہ منافق جہاد پہ نہیں جاتے تھے نا پیغمبر کریم کے ساتھ، تو پھر اللہ کریم فرماتے تھے افلا یتدبرون القرآن، یہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ جو ڈر رہے ہیں مرنے سے اور موت سے، وہ جاہلو موت سے کیا ڈرتے ہو؟ موت تو جہاں آنی ہے آنی آنی، وہ آنی جاؤ گے، وہ یہاں آ جائے گی، موت کو کوئی روک سکتا ہے؟ اگر بستیوں کی جنگ سے بچ جانے والی فضائیں موت کو روک سکتی ہوتی تو پھر مرنے والا ہی کوئی نہ ہوتا۔ جی، جہاں بڑے ہاسپٹل ہیں، جہاں بڑی دوائیاں ہیں، جہاں بڑے ڈاکٹر ہیں، موت اپنا کام وہاں بھی کر رہی ہے۔ موت تو اپنا کام کرتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ لگی ہوئی ہے اپنی ڈیوٹی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، قرآن کو توجہ سے نہیں سنتے، قرآن کو دل میں جانے کا راستہ نہیں مہیا کرتے، اوپر اوپر سے سنتے ہیں، ایک اگر نو چھڑے گا دوسرے کا نو کر چھڑے گا۔ سبحان اللہ۔ مولوی کو سکھا کے بھیجتے تھے، دھیان کرنا کئی پیغمبر کا ان کے قرآن سنتے سنتے خود ہی نہ پھنس جانا، نہ وہاں اس نیت سے جایا کرو کہ کوئی مسلمان ماڑا میں چھوٹا ہٹ جائے تو اس پھنسا کے رہ گئی۔ دنیا کے کتوں نے مسلمانوں کو بھی کبوتر سمجھ رکھا، کبوتر چھٹو جی جب کبوتروں سے نال آ جائے، ایسا نہیں، یہ کبوتر نہیں، یہ شہباز ہے اللہ کریم کے چھوٹے، جسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ تو میں اللہ کا لشکر ہے، خبردار میں اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس غالب لشکر کو دنیا میں بھی اللہ یعنی کھانے نہیں لگن دیتے۔ سبحان اللہ۔ کہ 313 من ہزارہ دیا تشکر سن دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے آ جاتے ہیں ان کی مدد کو، یہ مدینے میں گر جائے، مدینے کو گھیرے میں دے دے کافر، تو میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ایسی آندیاں چلا دیتا ہوں کہ یہ سب موندے موندے گرتے بھاگنے کے بچتے پھرتے ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے غلاموں کے سینے چوڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ دنیا میں بھی عزت والے اور آخرت میں بھی عزت والے، ان کو نامہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سن لیں آپ، یہ آخری اسباق میں چل رہے ہیں اس صورت پہ۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے نسخہ ہدایت پہ عمل کیا، قرآنی بصیرت سے مستفید ہوئے، قرآن کو اپنے دل میں جگہ دی، قرآن کے قاری اور قرآن کے سامع، ان کو جب قیامت کے دن اپنا نامہ عمل پڑھنا پڑے گا تو پھر ان کا نامہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ قرآن کے سچے قاری ہوں گے، یہ قرآن کو صحیح پڑھنے والے ہوں گے، یا قرآن کو صحیح پڑھنے والوں کے لیے بھی
نام عمل کو دیا جائے گا جو ان کے لیے صحیح جنت کا پیغام ہوگا. جو بھائی جنت، قرآن بھی دنیا میں جنت میں داخلے کا پیغام ہے، اور قیامت کے دن جو ان کو پھر نام عمل دیا جائے گا اس میں بھی ان کے جنت میں داخلے کا اجازت نامہ ہوگا. کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ان کو نام عمل دیا جائے گا، جاؤ بھائی جنت والی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جن مرحلوں سے گزریں گے چیک کرنے والے کر رہے ہوں گے، وہ نام عمل چیک کریں گے تو نام عمل میں لکھا جائے گا یہ فلاں بندہ، اس کے باپ کا یہ نام، یہ جنتی ہے، اسے جانے دو. جی ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا تحزنون. نہ تمہارے اوپر آج کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، بختی ڈر ہے. ادخلوا الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو. جی یہ پچھلے سبق میں بھی تھا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جو دنیا کی زندگی میں جو دن تم نے بہت زیادہ خوشیوں سے خالی گزارے، ایک معنی یہ سبحان اللہ، اور ایک یہ جو ختم ہو جانے والی خالیہ، مک جانے والی زندگی تک نہیں رہ گیا ہوتے، وہ جہان زندگی سے خالی ہو گیا. اس خالی زندگی کو گزار کر آنے والوں جہاں وہاں خالی ہو گئی نا، تو یاد ہمارے لیے جنات، پھلوں، خوشیوں، نعمتوں، میری رحمتوں اور میری رضاؤں سے بھری ہوئی منتظر. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم. سبحان اللہ. پھر آخری سبق، آخری باتیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں. جی یہ دیکھا دو گروپ، ایک نامہ عمل دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے. یاد کر لو قرآن سننے سنانے والوں، اگر تم بھی دائیں ہاتھ والوں کے گروپ میں شامل ہو جانا چاہتے ہو تو میں اللہ تمہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ چیز دلاتا ہوں، انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن میرا، یہ میرے پیغمبر کے منہ سے جو نکلنے والی بات ہے، یہ اس کی اپنی نہیں، تنزیل من رب العالم، یہ سارے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اس کے سپرد کی گئی ہے کہ جاؤ لوگوں کو میری کتاب سناؤ جا کے، اور اس کتاب پہ عمل کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک قرآن پہ عمل کر کر کے تو دکھاتے رہتے، نمونے پیش کرتے رہتے، پرانی آیات کی تفسیر ہوتی رہتی ہے، پوچھنے والے پوچھتے رہتے ہیں، یہ جواب دے دے کے قرآن کو مزید واضح کرتے رہتے ہیں. نبی کی زندگی چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بک بک کرتے رہتے ہو، کہاں قرآن کدھر جا ملاتے ہو. وہ شاعر گلا کرتے رہتے، نہیں بھی شاعر ہے. قائم جڑے رہنے جھومی، یہ بھی تو پشین گوئیاں کرتے ہیں، کتنی سچی ہوتی ہے. کیا ہوا جو یہ کچھ باتیں کرتا ہے ایسی، کچھ کال کی، کچھ گزرے زمانوں کی، اگر وہ سچی ہے تو کیا ہوا؟ شاعر بھی کرتے رہتے اور کاہل بھی کرتے رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا دن کتنے شاعر، جی کتنے شاعر، کتنے میرا رضامندہ مرکز تھے، منبع میرا محبوب محمد رسول اللہ. شاعر تک کتنے قاہر، کتنے میرا سونا پیغمبر جنہوں نے قرآن کریم دے کے بھیجے.
شاعر کوئی گلا ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں بچے غلط بھی ٹھوکی رکھتے ہیں انہوں نے کہڑا میں دسنا پیا میری بھائی تو نہیں ہوتی یہ تو ان کے اپنے ارد گرد کے دیکھ دیکھ کے جو چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں ان کے منہ سے شیر بن کر جی سبحان اللہ سبحان اللہ اقبال اگر کہتا ہے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی تو یہ کتاب اللہ کا جو پھیل رہا ہے نور دن بدن اس تک بھی پہنچ جائے سنے اس سے وہ بھی اس نے بھی کہتے ہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں وہ یہ بھی دیکھا تھا ربا تیرے وطن لڑ لڑ کے میداناں وچ ریتاں وچ جنگلاں وچ انیاں قربانیاں دتیاں نے تے پھر بھی سانوں ترائی رکھنا کنیاں اسی مصیبتاں چکیاں کتھوں تک اسی گئے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں تو شاعر تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں غیروں کا کیا ہوا کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جو واقعی ماننے والی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے بھی کرتے ہیں جو انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں غلطیوں سے پاک ہے میرا پیغمبر مخلوق میں اس کی زندگی میں کسی غلطی کا امکان نہیں رہ جاتا یہ سراسر میری رحمت بانٹنے والی مشین ہے سبحان یہ چلتا پھرتا میری نظام رحمتوں کا نمونہ تو شاعر ایک پاسے بڑیاں سوڑیاں گلنا ایک پاسے شراب والی زندگی میرا پیغمبر کا تو بچپن بھی اتنا پاک تھا کہ جس دن اس نے بات شروع کیا تو دہائی دی اور عرب والے ہو میرے ساتھوں تھے میرے قوم والے ہو سنو ہے میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں کبھی مجھ میں کوئی جھوٹ میری بات میں نظر آیا تمہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا ان 40 سالوں کے تجربے میں جو میرا صبح و شام دیکھتے رہے ہو میرا آنا جانا دیکھتے رہے ہو میرے گھر اور باہر کی زندگی دیکھتے رہے ہو میرا دوستوں سے میل جول دیکھتے رہے ہو میری بکریاں چروانیاں دیکھتے رہے ہو تمہارے اندر زندگی 40 سال گزاری ہے التجدونی صادقا لو کاذبا بتاؤ مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا تو سارے کہنے لگے جربنا کا مرارا ہم نے بار بار تمہیں آزمایا ہے لیکن ما وجدنا فیک الا صدقا تیری زندگی میں ہم نے سراسر سچ ہی سچ پایا سبحان اللہ پیغمبر تو یہ ہوتے ہیں جی سبحان یہ قائل کیسے ہو گیا قائل کی بات کیسے ہو گئی قائل تو جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں اور قائل کے پیسے سے بھوکے ہوتے تھے جی شاعر اپنے شعروں کی داد کے بھوکے ہوتے ہیں اور کاہن پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں دنیا کے بھوکے ہوتے ہیں ٹھگتے ہیں لوگ جا سانو دسو جی ساڈے دکھ مکنے نے کہ نہیں ساری بیماری ٹھیک ہونی ہے کہ نہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آدھے بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا تسی سانو راضی کرو گے تمہارو راضی کرنے اللہ راضی خیر کرے جی تو یہ تو دنیا کے بھوکے ہوتے ہیں یہ تو پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں پیغمبر میرا اس لیے جہاں پہلے دن یہ چیلنج کیا تھا کہ میری زندگی میں کوئی جھوٹ دیتا ہے تو نشان نہیں کرو
وہاں یہ دعائی نہیں تھی ما سألتکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. مجھے ایک عام مولوی نہ سمجھ لینا، جیسے مولوی کو تقریرہ کرتے رہے تو بات کرتے رہے، مجھے میرا ایک مولوی نہ سمجھ لینا. نا سبحان اللہ. بہت سے مولوی تو لیبر لگا کے یہ دین کے لباس پہن کے کاروبار کرتے ہیں اور دنیا کماتے ہیں. جی میرا قرآن مانے بدل بدل کے لوگوں کو سنا کر خوش کرتے رہتے ہیں اور پیسے وصول کرتے رہتے ہیں. لوگوں مجھے وہ مولوی نہ سمجھ لینا. ما سألتکم علیہ من اجر. میں یہ دن رات دعائیاں دے رہا ہوں قرآن سنانے کی، اس میں میں تم سے مانگتا کچھ نہیں. تم سے کدھر مانگنا ہے؟ میں تو یہی بتانے آیا ہوں تمہیں، مانگنا صرف ایک اللہ کو، ضرورتیں پوری کرنے والا صرف وہ ہے، اور کوئی ضرورتیں کسی کی پوری نہیں کر سکتا. جی باقی تو جو تھوڑا بہت کسی کو دے دے رہے انہوں جو پیچھے بچے ہوئے فکر پہ جاتی ہے، میرے رب نو دین لگے ہیں فکر ہے کوئی نہیں. سبحان. جب دینے پہ آتا ہے تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. گڑ گڑ کے نہیں دیتا اپنا پچھلا مک نہ جائے. جی بعض کا دینا دے سکتا ہے کہ جنہوں نے لگتا ہے اللہ کے گرم نہیں ہوتا. سبحان. پاکستان بڑا بھوکا ملک ہے، ایسے ٹھگ بےایمانی کر کر کے دنیا دے ڈھیر لان والے. کسی نے پوچھو کتنا بیلنس سے نہیں 10 کر گئے. کوئی انگلینڈ پہ ہے، کوئی ابو ظبی پہ ہے، کوئی دبئی پہ ہے، کچھ پاکستان پہ ہے، کچھ امریکہ پہ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں آپ کو بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میرے نبی کی سچی غلامی میں ہیں ان کو اللہ دنیا میں بتاتے رہتے ہیں جنت میں ایسے پھل ہیں، ایسے باغات ہیں، ایسی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. جی ان کو اللہ بتاتے رہتے ہیں. ایسے محلات ہیں ان کو اللہ بتاتے رہتے ہیں. پورے نوکریانیاں اس طرح کی منتظر ہیں تمہاری. جی سبحان اللہ. دنیا داروں کی پتہ کل کی ہونا سے کی نہیں. ذرا خطرہ ہوتا ہے تو ملک ہی چھڑ کے 10 جنگ کدھر اڑ جا کے کاروبار کرنا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے ہیں مجھے جب ہجرت کا زمانہ قریب آیا تو خوابیں آنے لگی. ان خوابوں میں مجھے دکھایا جاتا تھا میرا دار ہجرت، تو وہاں کھجوریں بڑی تھی، وہ کچھ اور چیزیں ایسی تھی کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید مجھے یمن میں جانا ہے ہجرت کر. جی لیکن جب مدینے آیا تو پتہ چلا نہیں وہ تو کھجورا والا شہر تو ہے ہمیں جی اللہ قسمہ پہ چکا ہے، وہ تو مدینہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہجرت بھی وہاں سے وہاں ہی ہوئی، باہر نہیں بھاگ کے گئے. جی شاعر تے نس جاتے نے مصیبتوں کو پچ دے، کاہن بھی نس جاتے نے غائب ہو جاتے نے. اللہ اللہ. مگر میرا رسول یہاں بھی ساری زندگی تم نے میرے قرآن کے نمونے پھیلاتا رہا اور پھر جنت میں بھی تمہارے لیے دعائیں مانگ رہا. اس کی سفارشوں سے جنت میں جاؤ، چھٹ کے جانا تو نہیں، انہیں نال ہی نال رہنا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. قرآن میں نا افسوس دے میں کوئی تھوڑی بہت گلاں میرے نبی دیاں منتے ہو تو میرے قرآن دیاں کوئی تھوڑی بہت گلاں یاد بھی رکھ دے ہو. اللہ 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 اللہ. جی مال غنیمت آئے گا بڑھیا جائے گا بڑا یاد رکھ دیں. جی آ کے لینا رہا دے سن فٹافٹ اسی تھوڑے غلام آ جی نوکر ہم تھوڑے بہت دعا کرتے رہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب صدقے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آ کر لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ گلا منتے ہو جڑیاں کو مطلب دیا نے انج نہیں جے کام چلنا. سبحان اللہ. یہ میرا قرآن ہے کچھ گلا منن والا نہیں. انہ لقول رسول کریم. یہ اس پیغمبر کی زبان سے نکل رہا ہے جیڑا بڑا کرما والا ہے. رسول کریم پنجابی ترجمہ بڑا کرما والا ہے. جی انہ لتنزیل رب العالمین. جی دتی زندگی تو فائدے پہ اٹھاتے ہو یہ انہیں تہاڈی زندگی کی روشنی واسطے اتاریا ہے. جی یہ زندگی آزمائش ہے. اس زندگی سے سرخ رو ہونے کے لیے اس نے یہ نسخہ اتارا ہے تمہارے لیے. انہ لتنزیل رب العالمین. یہ رب کا تذکرہ اس لیے سے پیش کیا ہوا وہ جڑا تمہیں روٹیاں کھانے دیتا ہے اسی نے اتارا ہے کہ یوں کھاؤ گے تو اس کھانے کے بدلے میں بھی جنت ملے گی. یوں بانٹو گے تو اس بانٹنے کے صلے میں بھی جنت تمہاری منتظر ہے. سبحان اللہ. یوں قرآن پڑھو گے تو اس پڑھنے کے صلے میں بھی جنت تمہاری منتظر ہے. یوں قرآن پڑھاؤ گے تو اس کے پڑھانے کے سلسلے میں بھی جنت تمہاری منتظر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسیحی جب بلایا جائے اسے بھج بھج کے آ جاؤ تو سنو یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. ایسے باغات میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً. ایسے ڈیرے دے گا جو پاکیزہ ڈیرے ہوں گے وہاں کوئی گند نہیں ہوگا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اس قرآن کے نسخوں سے زندگی فوز عظیم بنتی ہے. یہ وہ قرآن. اللہ اللہ. کبھی شاعر کہنے لگ جاتے ہیں کبھی کاہن کہنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور کبھی کہنے لگ جاتے ہیں جی کوئی ایسا یار بنائے یا وہ سکھا جاتا کچھ گلا تو سانو سناتا رہتا ہے. جی ایڈا کوئی یار جڑا تمہیں سنائی جاتا ہے تو چیلنج ہے پوری دنیا نو اس قرآن کے نام کی ایک سورت تے کو ڈال کے بنا کے بخا دے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. دوسری بھی کوئی یار رب لو. شروع پہلے پارے میں اللہ کہتے ہیں فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. جن نے پیر فقیر تو جن نے بت بنائے تھے سب کو بلا لو. سارے ادیبوں نے بلا لو. رل جاؤ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس جیسی ایک صورت تو بنا کے دکھا دو. بہت بڑا شاعر جو ان کا اس زمانے کا چوٹی کا شاعر تھا اس کی منتیں کر کے لائے. آگے ہے سورت ٹنگی انہیں کہتے ہیں نادی بنا لو. اللہ اللہ. اس نے دیکھا تو جو سب سے پہلا اس کے منہ سے فکرہ نکلا کہنے لگا ما ھذا قول البشر. کسی انسان کی گل نہیں ہو سکتی. سبحان 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 اللہ سبحان اللہ. کس طرح کو سکھا جاتا ہے جیسے گانا رہا تو تجھے بھی کچھ ٹوٹ ٹاٹ کے لے آو تو مقابلے سے بڑا کر لے آو. کوئی نہ. انہ لتنزیل رب العالمین. انہ لقول رسول کریم. جی جو اس کو لے کر میرے قریب سے آسمانوں سے لے کر آیا وہ بھی کرما والا وہ بھی امانتوں والا. الروح الامین جس کے سینے پہ اترا وہ بھی کرنے والا. اور جو پھیلانے والے دنیا میں پھیلا رہے ہیں صدیق و فاروق وہ بھی کرما والے. تو ساری لائن بڑی سونی ہے کوئی بھی خرابی ہے کوئی. سبحان اللہ
وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ سبحان اللہ. یہ آج کے سبق کی مرکزی آیت ہے. تعریفہ کر کے نا قرآن ہے قرآن ہے قرآن. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. کوئی سکھا جاتا ہے کوئی سکھا جاتا ہے اپنی مرضی سے گلا کرتا رہتا ہے. ناجنا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پیغمبر جسے میں نبوت دوں جسے جبریل کے ذریعے امانتیں بھیجوں وہ میری امانتوں میں خیانت کرے اپنی طرفوں کوئی گل کر کے کہے کہ میری نہیں یہ میرے اللہ کی گل ہے. یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر میرا جو بولتا ہے وہ میری طرف سے وحی کے ذریعے بولتا ہے. یوں نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے گھڑ لے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ممکن نہیں. اور جدو بھی تو صراط مستقیم تے چلان دیا گلا کر لگتا ہے. سبحان اللہ. وہ جڑی چیز تانوں دیندا ہے انه لتنزیل رب العالمین. میں اکثر کہتا رہتا ہوں درسوں میں جملہ اسمیہ کے شروع میں ان آ جائے اسم پہ لگا ہو پھر خبر پہ لام لگی ہو تو بڑی پکی پختہ گل ہو جاتی ہے. انه لتنزیل رب العالمین. انه شروع میں بھی انه لقول لام لگا ہو انه لقول رسول کریم. بڑی 100% تو بھی اونچی پکی گل ہے کہ میرے کرم والے منہ دے وچوں نکل رہی ہے. بھیجن تو میں آپ بھی جبریل دی بڑی بنائی کتاب بھیج سکتا تھا لیکن میں اپنے محبوب کی زبان چکیا ہوں اپنے محبوب کے عملے چکیا ہوں تو قرآن پہ دینا بجائے دیر نو تو میں کٹھی کتاب نہیں دے سکتا تھا مگر پیغمبر دی زبان اس بندے میں ذریعہ بنائی ہے کہ انما یسرناہ بلسانک. میرا کلام ہے معمولی گل سے نہیں. جنہ بہت علم والا کو گلا کرے اونیاں علم والی ہوندیاں گلاں سمجھنے بھی اوکھیاں ہوندیاں نے. میں اپنے قرآن نو نبی دی زبان وچوں نبی دے عملہ وچوں تواڈے واسطے برآمد پیا کرنا وا. اللہ اللہ میرے نبی دا وجود تے میرے نبی دے دل اتنا صاف ستھرا ہے کہ دے وچوں ہو کے نکلنے والا قرآن وہ تے عمل کرنا اور سوکھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو کسی نے جنتا لبن دیا تو پھر پتہ لگے گا یہ تو بڑا سستا سودا سی. خود جاہلاں نوں تو پتہ ہی نہیں لگا. جڑی جنت لب گئی ہے یہ تو تصور بھی نہیں سی آ سکتی. سبحان اللہ. جو اللہ کریم کے اس دن خوشیوں کے اظہار اور رضاؤں کے اظہار کے انداز ہوں گے. پیچھے بھی سنتے رہے ہیں منگو کی منگتے ہو. اس کے علاوہ بھی جی جب جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا وہاں نعمتیں ملنے لگ جائیں گی تو اللہ ان سے پوچھیں گے کیوں بھائی خوش ہو؟ ہم ہو جائیں گے جی اللہ بڑھیا موجہ بڑھیا بڑھیا خوشیاں. اچھا چلو پھر میں تمہیں اور راضی کرتا ہوں تو اللہ اپنی پنڈلی ننگی کرے گی. سبحان سبحان. مومن دیکھ کے خوش ہونے لگ جائیں گے. اللہ پوچھیں گے وہ پتہ لگ گیا جی کی ہے جی اللہ سی راضی تنوں تک لے آ تک لے
سانو یقین ہے سب تیریاں ہی رحمتاں نے، یہ سب تیریاں ہی دتیاں موجاں نے، یہ سب تیرے ہی دتے کرم نے، یہ سب تیریاں ہی دتیاں نے۔ کافر اس دن حسرتاں جو ہون گے، اوہو اسی بھڑی دنیا میں جڑی رہ گئی اتھے ہی گئی، اج کوئی کم نہیں پی آتی۔ حلق عنی سلطانی ما اغنی عنی مالیا، اج نہ میرا مال کسے پہ آمدا ہے، نہ میری بادشاہی کے زور میرے کسے کم پہ آمدا ہے۔ انہو لتذکرۃ للمتقین، جڑے بندے دنیا دی زندگی ان گزارتے رہے کہ قرآن سن کے انہوں نے اندر جذبہ دن ب دن جوان ہوتا رہا ہے، جو مرضی ہو جائے سولیاں چڑھ جا گئے مگر اپنے رب نو ناراض نہیں ہونے دیا گئے، بھوکے مر جا گے مگر رب کی ناراضگی بول نہیں لوا گے، جانا دے دیا گے مگر یہ نہیں ہو سکتا اسی اپنے رب نو ناراض کر لیے۔ ہاں سن لو اوے جنہ اپنی زندگی قرآن سن گے تقوی دی گزاری ہے، میں انہاں واسطے اعلان پیا کرنا آج انہو لتذکرۃ للمتقین، انہاں واسطے یاد رکھنے دی گل ہے، جنت ہے ہی انہاں واسطے، لہم جنات اللہ لہم جنات، جنتیں ہیں ہی ان کے لیے، باغات یہ ہیں ہی ان کے لیے، سبحان اللہ۔ جی مومنوں اس دن موجاں ہون گیاں، خوش ہون گے کہ میرا پیغمبر تو یہ خوشخبری سننا پیا تے سنانا پیا، جس نے کو خوشخبریاں ملن خوشیاں ملن تے میں نہیں ہونی چاہیے، اس نے دعائی پڑھنا پیا کر سبحان اللہ۔ جس طرح سے آپ لوگ کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ ہی کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا، اللہم عافنا، اللہم ارزقنا، اللہم اشفنا، اللہم اقض حاجاتنا، اللہم ادفع بلیاتنا، اللہم سہل مشکلاتنا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہ جو کچھ ساڑے بولے سب تیری دتیاں نے اللہ سنا، جس طرح دتیاں نہیں اپنی رحمتاں نال انجے اپنی رحمتاں نال سانو انہاں نعمتاں دا شکر قولی جملی ادا کرنے دی توفیق عطا دے۔ اسی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اے ساڑی زبان ہو جائے تے اللہ سونا ساڑے لقمے پاک و صاف ہو جان، اے اللہ سونا ساڑا انجام بھی خیر والا تے بہتری والا نہیں کرتے۔ رمضان دا مہینہ مکڑ تے آیا کھلوتا ہے، اپنی رحمتہ دی بارش ساڑی موت تک مکڑ نہ دیں گے، مک جائے رمضان دا مہینہ مگر تیری رحمتہ دی بارش ساڑے تے جاری رہنی چاہیے۔ اسی رمضان اگر روزے رکھ کے جائز لقمے چھڈی رکھے نے کہ اللہ سونا اپنی رحمتہ دی پناہ چ رکھی موت تک، اور پھر رمضان تو بعد کوئی حرام دا کوئی غلط کوئی مشکوک لقمہ ساڈے اندر نہ جانے پائے۔ اپنی رحمتہ دے نال سانو ساڈی اولاداں نو ساڈے رشتہ داراں نو ساڈے دوستاں نو اللہ کریم چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں معاف کر کے جنتاں دا مستحق بنا دے، جنت دے داخلے دے دے۔ اے میرا اللہ سانو اپنے قرآن دا سچا قاری تے سچا سامع تے سچا تالی بنا دے، اپنے نبی دی سنت دا سچا تابعدار بنا دے تے اپنے نبی دے یاراں دا انہاں دی آل دا سچا حقدار بنا دے یا ذل جلال والاکرام۔ اتھے انیاں سونیاں عزتاں والی زندگی دے دے کہ سانو کفر دا کوئی ڈر نہ رہ جائے، سانو مسلمان بنا دے جنہاں دی اکھاں وچ کفر اکھا ہی نہ پا سکے، ساڈیاں ناواں کولوں ڈر نہ رہے۔ اللہ سونا سب کچھ تیرے وس ہے، سب کچھ تیرے وس ہے، سب کچھ تیرے وس ہے۔ یہ اپنے بیت اللہ نو بادشاہ ظالم دے حملیاں تو بچا دیا سیا کہ انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ساڈی
کہ آج جڑے دنیا کے چودھری کتے بنے ہوئے نے انہاں کتیاں نوں بھی اللہ کتیاں نوں ذلیل کر کے مارے نا، انہاں نوں رسوا کر، انہاں نوں بے یار و مددگار کر، انہاں دی بستیاں نوں تباہ کر۔ اللہم شدد شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا تردوا للقوم المجرمین۔ اللہ سارے مسلمان بستیاں دے مسلمانوں نوں سچا مسلمان بنا۔ اللہ جڑے مسلمانوں دی بستیاں آزمائش وچ نے، فلسطین دی زمین ہے، کشمیر دی زمین ہے، اتنے ایک اور جنیاں ایسیاں بستیاں جنیاں ظلم دے زد وچ نے، انہاں دی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے انہاں نوں سچا مسلمان بنا کے کفر دیاں غلامی دیاں زنجیراں اللہ انہاں دیاں توڑ دے اپنیاں آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔